السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بدقسمتی سے امت مسلمہ میں آج بھی ایسے بہت سے اختلافات ہیں جو کہ شاید قیامت تک نہ مٹائے جا سکتے ہوں، اور یہ تمام تر اختلافات کافی صدیوں سے امت مسلمہ میں عقائد اور خاص و عام دن یعنی کہ تہواروں میں، اور یہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں۔ انہی تمام تر اختلافات میں ایک یہ اختلاف کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن کیا یکم محرم الحرام کو بنتا ہے، یا یہ تمام تر مسئلہ اس لیے کیا گیا کہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس میں تمام تر واقعات کو چھپایا جائے اور امت مسلمہ کو صرف ایک اختلاف کے پیچھے ہی لگا دیا جائے۔ آگے بہت سے علماء کرام کے موقف سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آخر اس موقع پر ہمیں کیا دلیل ملتی ہے سچائی کی، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہ انتہائی ضعیف اور انتہا درجے کا کمزور قول ہے۔ یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے، تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کہ ضعیف، اشد ترین ضعیف قول ہے، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تواریخ ہیں۔ میں چند حوالے عرض کرتا ہوں۔ چوتھی صدی کے بہت بڑے محدث ہیں علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت 27 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ تیسری صدی کے بزرگ ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر عثمان بن محمد اخنسی کی سے مروی انہوں نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ یہ ابن قتیبہ دنیوری انہوں نے اپنی کتاب المعارف اس میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہے۔ امام ابن اسیر جزری، یہ متوفہ 630 ہجری، انہوں نے مشہور زمانہ حالات صحابہ پر لکھی گئی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ذی الحج کا مہینہ ابھی گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ شہید ہو گئے۔ علامہ ذابی، یہ 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تہذیب الکمال کے اندر 26 ذی الحجہ کی تاریخ کو ذکر فرمایا۔ حافظ ذابی، یہ حافظ ذابی جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب العبر یعنی کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے 26 یا 27 ذی الحجہ کا قول ذکر فرمایا۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ 808 ہجری یہ ان کا متوفہ بنتا ہے، صاحب تاریخ ابن خلدون کا، تو انہوں نے لکھا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور انہوں نے تاریخ وہاں پر نہیں لکھی ہے۔ امام ابن کثیر، یہ 774 ہجری آپ کا سنہ وصال ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 27 ذی الحجہ کا قول زیادہ مشہور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی 430 سنہ ہجری ہے ان کا، اور معرفت الصحابہ کتاب ہے، اس میں آپ نے 26 ذی الحجہ کو ابو معشر کی روایت کے مطابق ذکر کیا، اور اسی معرفت الصحابہ میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق بھی 26 ذی الحجہ کو آپ نے اختیار فرمایا۔ اور علامہ ابو نعیم معرفت الصحابہ کی ایک روایت کے مطابق یکم محرم الحرام کو بتاتے ہیں کہ آپ کا دفن اس دن ہے، یعنی یہ دن ہے، یہ ایک روایت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن دفن ہوئے۔ اور سیدنا سعد بن نبی وقاص سے جو مروی ہے وہ بھی یہ ہے کہ تدفین جو ہے وہ آپ کی یکم ذی الحجہ کو ہوئی۔ ابو حنیفہ دنیوری اخبار الطوال کے اندر 26 ذی الحجہ لکھتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر 28 ذی الحجہ لکھتے ہیں۔ امام ابن اسیر جزری یہ الکامل فی التاریخ کے اندر 26 یا 27 ذی الحجہ
یہ یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کا لکھتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی بڑی بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی تاریخ وصال کے اندر یوم شہادت کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ جو یکم محرم کے حوالے سے آپ کی شہادت کا قول ہے یہ انتہائی ضعیف ترین اضف ترین قول ہے، اور مشہور ترین قول 26 یا 27 کا ہے، اور اسی پر محدثین کرام اور شارحین اور اسی طرح مورخین کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ان کا ایک اعتماد ہے۔ اصل بات تو یہ ہے دن کوئی بھی ہو، مقصد تو ہوتا ہے کہ ان ایام کی وجہ سے ان ہستیوں کے تذکار جمیلہ کو جو ہے نا وہ عام کر دیا جائے، لیکن اس میں بھی یہ بات بہرحال مد نظر رہنی چاہیے کہ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت یہ انتہائی اضف ترین قول ہے۔ حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا یکم محرم کہا جاتا ہے، میں نے اس کی بڑی تحقیق کی، مجھے کہیں ملا نہیں کہ یکم محرم ہے یا نہیں ہے۔ میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا، تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے۔ کتنا بڑا واقعہ تھا، مسلمانوں کا ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں نے محفوظ نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو، اسلام ان تاریخوں کے اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ نال ہی دوسرا آ رہا ہوں کہ محرم آنے والا، وہ پہلی تاریخ سے بالکل فساد کی نیت نے انہوں نے کیتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے۔ اس تو حکومت بھی یہ دن مناوے تے اسی بھی مناونا، تاکہ شیعہ لوگ امام حسین رضی اللہ کو ذکر شروع کرن تے ڈانگ سوٹا واہ واہ ہوئے، اسی حضرت عمر رضی اللہ کے تر پئیے، وہ حضرت حسین تر پئیے۔ نیتاں ہی فتبوریا مسئلہ اگر ہوئے نا علم نہ لبنا وہ ہور ہوندا بد نیت۔ اس لیے میں پڑھا اسد الغابہ امام ابن لثیر جدری دی 3 کتاباں ایسے جڑیاں دنیا میں موجود ہیں، جہاں بھی کوئی بندہ صحابہ کرام دے حالات پڑھنا چاہتا، یعنی دیکھو یہاں لوگوں نے معرفت صحابہ سے کم کیا، کہڑے کہڑے بندے رسول اللہ دے ساتھی سی، کہ کی عمرہ انہوں دیاں کس کے قبیلیاں دے 3 وڈیاں، پہلے نے جو لکھا سی ابن مندہ ابو موسیٰ سب نے اکٹھا کر لیا۔ ایک الاستیاب امام ابن عبد البر، ایک اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ شیخ عز الدین ابو الحسن علی بن ابو الکرم الشیبانی معروف بن لطیف، اور تیسری کتاب حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ۔ ایسے دنیا سے 3 کتاباں موجود ہے جنہ سارے کے تذکرے مل جاتے ہیں، جی کوئی ایک چھٹ گیا دوجے لکھ دے، اے سمجھو چوتھی جلد۔ اور یہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑا لمبا انہوں کی زندگی کے حالات ہے، اسلام کس طرح لیا ہے، سب کچھ بیان ہوا، آگر تے وفات دی گل ہے۔ تو یہ پھر لکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روا ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد انہو قالا توئن عمر یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ 23 ودفن یوم الاحد ہلال المحرم سنۃ 24 وکانت خلافت 10 سنین و15 و21 یوم۔ یہ پیان دا بے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن باقی سی ذی الحج دے اس مہینے دے، تے بدھ دا دن اس دن زخمی کیتا گیا 23 ہجری، تے پھر اتوار والے دن محرم دا چند چڑھیا اس دن فوت ہو چکے سی، دفن کیتا گیا، تے خلافت آپ دی 10 سال ہوئی ہے، 5 مہینے ہوئے 21 دن۔ وقار عثمان بن محمد الاخنسی ھذا وہم، اے پھر اگے لکھا کہ امام عثمان بن محمد اخنسی نے کیا کہ وہم مغالطہ تو فی عمر الاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 دن باقی سے ذی الحج دے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، زخمی نہیں ہوئے، فوت ہو گئے۔ وبوج عثمان یوم الاثنین لیلۃ باقیۃ من ذی الحجہ، اور ذی الحج دا ایک دن اجے باقی سی تے سوموار دا دن سی جدو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیعت ہوگی، بیعت ہوئی محرم تو پہلو، اے صفحہ 70 تو پڑھے چوتھی ہے۔ اے 2 تے واقعے جڑے سی انہاں دی درستی کرنی سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ذی الحجہ نو شہید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن پہلا جڑے انہوں نے فوت ہو گئے، اور پھر خلافت دا فیصلہ 3 دن ہو گیا، 1 دن محرم تو پہلا ہی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئی۔ کہ سارے مدرسوں میں ہر گروہ کا مدرسہ جو ہے نا سنیوں کا وہ اس کو پڑھتا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام ابن اثیر
ان کی رحمہ اللہ. یہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، میرے پاس اس کے اردو PDFs بھی موجود ہیں الحمدللہ. دوسری الاصابہ فی تمیز الصحابہ، امام المحدثین شیخ الاسلام فی الحدیث، حدیث کے شیخ الاسلام علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، علم الرجال کے ماہر، ان کی کتاب الاصابہ، تقریباً 9 جلدیں ہیں، اس میں ہزاروں صحابہ کے احوال، نام، ان کے واقعات. تیسری ہے الاستیعاب، سب سے پرانی، حافظ المغرب علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، یہ 5th سینچری کی کتاب ہے، سب سے پرانی، تقریباً 23 جلدیں ہیں اس کی. یہ 3 ہی بڑے بڑے مرجع ہیں، ہر عالم اور عالم کا بچہ اس کتابوں پہ جائے گا اور وہاں سے ثابت کرے گا. لہٰذا دھوکہ نہیں چلے گا. کوئی آپ کو کہے حضرت عمر کا یوم شہادت یکم محرم ہے نا، اسے کوئی یار مجھے دکھاؤ صحیح سند سے ثابت کرو، کیونکہ میں آپ کو ثبوت ایک دوں گا ان 3 میں سے ایک کا، وہ جس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے. امام ابن اسیر اسد الغابہ میں کہتے ہیں، والیوم نمبر 4 عربی میں، پیج 70، 4 جلد، صفحہ نمبر 70، وہ کہتے ہیں کہ یوم الاربعاء بدھ کا دن اور 4 دن ابھی ذی الحج کے باقی تھے جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، اور یکم محرم کو وہ دفن ہوئے. اس طرح آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن، خلافت کا یہ ٹائم تو صحیح ہے، 10 سال 5 مہینے، تقریباً 10.5 سال بنتی. لیکن آپ نے کہا قال عثمان ابن محمد الاخنسی ہذا وہم، یہ غلط ہے، ساتھ ہی لکھا ہوا یار، جہاں سے یہ لوگ کاپی کرتے ہیں کیوں بددیانتی کرتے ہیں. کہتے ہیں توفی عمر، جب عمر فوت ہوئے، 4 ایام بقین من ذی الحجہ، 4 دن ابھی ذی الحجہ میں باقی تھے. وبویع عثمان لیوم الاثنین، منڈے کے دن، پیر والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی. وَاللَّيْلَةٌ بَاقِيَةٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ابھی جو ذی الحج میں ایک دن پڑا ہوا تھا جب حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے. یہ غالباً 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا، یعنی سمجھے 28 کی رات تک حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ. تو یہ ہے جی 4 جلد، صفحہ نمبر 70، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت آخر ذی الحجہ میں ہے. پلیز حضرت عمر کی شہادت کے تذکرے ضرور کریں، مگر یہ نہ ظلم کریں کہ محرم میں شروع ہو جائیں، پہلا ہفتہ خطبہ جمعہ، دوسرا ہفتہ خطبہ جمعہ، اور اسی طرح پھر وہ آپ کو پتہ ہے بات بڑھتے بڑھتے کدھر نکل جاتی ہے. ایک اور میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں، صحیح بخاری سے بھی آپ کو یہی بات ثابت ہو سکتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 6830، کتاب الحدود کے اندر، حدود ہیں، حدود و قیود اسلامی قوانین، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک طویل خطبہ ہے. یہ خطبہ آپ کا اپنے اوپر حملے سے چند دن پہلے کا ہے. آپ نے حج میں ایک سازش کا ذکر سنا کہ میرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ اس دنیا سے جائے گا ہم نے ایسے ہی خلیفہ بنا لینا. تو آپ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کا دل کیا کہ حج میں اس پہ خطبہ دیں. تو کہا نہیں یہاں نہیں کرنا ہے، یہاں لوگ پریشان ہوں گے، فتنہ پھیل جائے گا امت میں. عمر دروازہ تھا فتنوں کے آگے، جیسے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مطابق، بالکل جیسے وہ فقیہ ہے نا ابن عباس، تو اور رسول اللہ نے بھی کہا عمر فتنوں کے آگے باب ہے، بندہ ہوا ہے. کہا نہیں، اس سازش کا مدینے میں بیان ہونا چاہیے، وہاں کرنا، ادھر جا کے بیان کرنا، سازشی بھی وہیں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے حملہ بھی ادھر ہی ہوا. تو آپ نے پھر وہ جو جمعہ تھا نا حج کے فوراً بعد والا، آپ ابن عباس کہتے ہیں میں چپک گیا ممبر کے ساتھ کہ آج کوئی خاص جمعہ. یہ 6830 صحیح بخاری میں سارا پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ سارا کام حج میں ہو رہا ہے، حج کے مہینے میں. تو آپ نے وہ پھر خطبہ دیا، اس میں سارا بیان کیا کہ کوئی بندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکومت نہ لینے کی کوشش کرے. جس نے یہ کام کیا اور یہ کروایا، دونوں کو فارغ، دونوں کی جان ختم، قتل، فتوی قتل دیا. یہ آپ کا آخری جمعہ خطبہ تھا. اس کے بعد آپ پر حملہ ہوتا ہے، ذی الحج میں ہی حملہ ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد ہی آپ شہید ہوتے ہیں. اس خطبے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ آخری خطبہ کب ہوا، حج کے مہینے میں. شہادت کب ہوئی، حج کے مہینے میں. اور میں نے آپ کو صحابہ کے حوال پہ جو کتابیں ہیں جو اسلامی دنیا کے موسٹ یوٹیلائزڈ، موسٹ ایکسیپٹڈ مرجع ہیں، سورسز ہیں، ہر عالم کو وہیں سے چیز نقل کرنی پڑتی ہے. آپ محتاج ہیں ان بڑے بڑے مرجع کے. وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہم ہے. یہ یکم محرم والا یہ کام ذی الحج میں ہی سارا پورا ہو گیا تھا، اور اللہ نے ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نمبر 3 عطا کر دیے الحمدللہ. 10 سال پہلے، 12 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جی پہلی محرم کے مبارکباد کے میسج چلتے تھے، سال کا پہلا دن ہے مبارک ہو. اب میسج نہیں چلتے جی، اب میسج نہیں چلتے.
क्या हो गया भाई, कोई तब्दीली आ गई? पहला दिन नहीं रहा मुहर्रम। मुहर्रम का पहला दिन, पहली तारीख क्या साल का पहला दिन नहीं रहा? मैं दावत तहकीक दे रहा हूं अपने सुनने वालों को और आपके तवज्जुह से अपने अजीजों को, पाकिस्तान के अलावा किसी एक मुल्क में साबित कीजिए पहली मुहर्रम हजरत की तारीख रहलत मनाई जाती हो। क्या यहीं सबसे अच्छे सुन्नी रहते हैं? या पाकिस्तान में ही मुसलमान ज्यादा अच्छे रहते हैं? किसी एक मुल्क में, मैं तालिब इल्म कल भी आऊंगा आपके पास, मुझे लाके दिखा दीजिएगा नाम। किसी एक मुल्क में बताइए कि जहां पहली मुहर्रम को यह उन्वान दिया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ एक बात की वजह से। काउंटर करो, इनकी मजालिस को मुतासिर करो, इनके मामलात के अंदर रुकावट डालो, लेकिन नहीं, हमें अब तक पहचाना नहीं है तुमने। अगर अच्छा फिर पर चले, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही तबका क्यों ये दिन मना रहा है और भाई सुन्नी नहीं है हमारे? एक खास जहनियत वाले लोग। कुछ लोग कहते हैं कि यकुम मुहर्रमुल हराम नहीं है तारीख़ शहादत, तो पहले तो हमने कभी इस तरह सुना नहीं था, तो ये अचानक से क्या इसकी वजह बनी होगी? असल में बुजुर्गों की जो तारीख़ विलादत व वफ़ात व शहादत होती है ना जी, इसमें इख्तलाफ होता रहता है। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़े मसले वाली बात नहीं है। बुजुर्गों की तारीख, बुजुर्गों जी। की देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ का दिन ही ले लें, 12 का भी जिक्र है, 14 का भी जिक्र है, 8 का भी जिक्र है। लेकिन यहां समझने की बात यह है, जो कहते हैं यकुम नहीं है, वो क्या कहते हैं? वो 24, वो कहते हैं 26 है। मैंने कहा 26 जुल्हज है ना, तो चलो 26 पर ही हजरत उमर का जनाब यौम शहादत मना लो, मनाओ तो सही ना। जैसे हम कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल सही, 12 को मिलाद नहीं करना, तो 8 को करके देख लो जी। पहली बात तो ये है कि तारीख विलादत वफात व शहादत में इख्तलाफ रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा ये है कि अगर आप यही कहते तो आप इस पे करके देख लें जी। अहले सुन्नत को कोई मसला नहीं है, असल तो यही साले सवाब करना होता ना उस दिन। तो दोस्तों, उलमाए कराम के मौक़िफ़ से आप इस सच्चाई से जान चुके होंगे कि आया यकम मुहर्रमुल हराम में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का शहादत का दिन है या नहीं। और इसके अलावा भी ये महीना फजीलत और अहमियत और जहाँ पर इसमें तमाम तर वाक़यात हुए उनके मतलब उम्मत को डिस्कस करना चाहिए, ना कि इख्तलाफात को। और जहाँ पर बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की है, तो उलमाए कराम के मौक़िफ़ के मुताबिक कोई और दिन को ही मुख्तस कर देना चाहिए, अगर तब भी इख्तलाफ ख़त्म नहीं होता। और इस पर भी उलमाए कराम का यही मौक़िफ़ कि असल में तो उनके दर्जात और उनको इसाले सवाब पहुँचाना होता है, तो अगर किसी और दिन को भी मुख्तस कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक़ बात करने की तौफ़ीक़ अता करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन को समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।